ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ائمہ کو امام مانتا ہے صرف اس جہت سے کہ اپنی حاجات کو ان سے طلب کر سکے۔ کیا کبھی ہم نے ائمہ اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ سوچا کہ ان کا اصل حق کیا ہے؟ تو ان کا حق یہ ہے کہ امت ان کے پیچھے کھڑی ہو اور ان کو اپنا لیڈر خود بنائی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، لنا حق فإن اعطیناہ والا رکبنا اعجاز الابل وان طال السرى۔ نہج البلاغہ اور حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 5 منٹ، اس عنوان سے آج ہم آپ کی خدمت میں کلمات قصار سے ایک ایسی گفتگو، ایک ایسا جملہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں کہ جو نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ نوعاً حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کا غم و غصے کا اظہار بھی ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ لنا حق، ہمارے لیے ایک حق ہے جو قرار دیا گیا ہے، فَإِنْ أُعْطِينَاهُ، کہ اگر ہمیں یہ حق دے دیا جائے، وَإِلَّا، اور اگر نہ دیا جائے، رَكِبْنَا إِعْجَازَ الْإِبِلِ۔ اعجاز الابل، سید رضی خود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ کے پچھلے حصہ مراد ہے، اور فرماتے ہیں کہ عام طور پر غلاموں اور اسیروں کو اونٹ کے سب سے پچھلے حصے پر سوار کیا جاتا تھا، یا جو غلام اور اسیر کے مقام پر، یعنی کسی کو پست مقام اگر سواری میں دینا ہو اور تکلیف اور اذیت پہنچانی ہو تو اسے اونٹ کے پچھلے حصے میں بٹھایا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ حق نہ دیا گیا تو گویا ہم اونٹ کے پچھلے حصے پر سوار ہوں گے، وَإِن طَالَ السُّرَى، اور چاہے رات کتنی ہی طولانی ہی کیوں نہ ہو۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ یہ شام جو اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے غم کی شام ہے، یہ شام اس وقت سے شروع ہوتی ہے کہ جب حق امامت کو پہچانا نہیں جاتا۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو ائمہ کو امام مانتا ہے صرف اس جہت سے کہ اپنی حاجات کو ان سے طلب کر سکے، وہ ان سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے صرف عنوان سے کہ اپنی مشکلات میں ان کو آواز دے، اپنے مسائل کے حل کے لیے ان سے رابطہ کرے، گرچہ ہم نسبتاً پیروی کے اعتبار سے بھی ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن عزیزان من، امام کا اصل معنی لیڈر ہے، یعنی وہ کہ جو ہماری پوری زندگی میں ہمارا اصل رہنما اور ہمارا لیڈر ہو۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آیا ہم نے ایک عام سیاسی لیڈر کو جو حیثیت دی جاتی ہے معاشرے میں، کیا ائمہ کو ہم نے کبھی اپنی زندگی میں اتنی حیثیت بھی دی ہے؟ ایک بہت چھوٹی سی جماعت کا جو لیڈر ہوتا ہے، سیاسی جماعت کا، اس کے ماننے والے، ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے یہ برسر اقتدار آئے اور ہماری زندگی کے تمام امور اور خصوصاً سیاسی امور کو یہ اپنے ہاتھ میں لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ اس مقام پر نہیں پہنچے گا، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جس رخ پر لے کر جانا چاہتا ہے امت کو، کہ جس کی وجہ سے امت اس کو اپنا لیڈر اور امام بنائی ہوئی ہے، وہ مقصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیا کبھی ہم نے ائمہ اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ سوچا کہ ان کا اصل حق کیا ہے؟ کم از کم ایک سیاسی لیڈر کو جو حق دیا جاتا ہے، کم از کم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام مفترض الطاعہ ہے۔ کیوں امام ہم سے کہہ رہے ہیں ان اعطینا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام بنا دیا، لیکن اس امام بنا دینے کے بعد ان کا حق یہ ہے کہ اب امت ان کے پیچھے کھڑی ہو اور ان کو اپنا لیڈر خود بنائے۔ یہ وہ حق ہے جو امت کی گردن پر امام کی نسبت ہے، کہ جس کے لیے امام فرما رہے ہیں ان اعطینا ہو، اگر ہمیں یہ حق دے دیا جائے۔ یہ حق سقیفہ میں غصب کیا گیا، لیکن اس وقت ہر ایک سے سوال یہ کیا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے زمانے کے امام کا یا ائمہ برحق کا یہ حق دینے کی کوشش کی؟ امام کے اس غم کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں یہ فکر ایجاد کریں، کیا واقعی ہم نے
امام کو ان کی امامت کا حق ادا کر کے دیا ہے یا نہیں، ورنہ امام جس دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم سختی میں چاہے شام کتنی ہی بلند ہو جائے اپنے حق سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن اس سختی میں رہیں گے، امام کو اس سختی سے نکالنے کے لیے اقدام کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔